السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں لاکھوں انسان آئے اور چلے گئے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں زمین پر بھی عزت ملی اور آسمانوں پر بھی۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے نبی کی جنہیں فرشتوں نے دوست کہا، جنہیں اللہ نے اونچا مقام دیا اور جن کا نام قرآن پاک میں روشن اکشروں میں لکھا گیا۔ ان کا نام ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصلی نام مخنوق تھا۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی 7ویں نسل میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی آپ خاموش اور گہری سوچ والے اور اللہ کے بے حد قریب تھے۔ لوگوں نے آپ کو ادریس اس لیے کہا کیونکہ آپ بے شمار علم کے مالک تھے اور لوگوں کو علم سکھاتے تھے۔ اللہ نے آپ کو علم القلم عطا کیا۔ آپ نے لوگوں کو تختی پر قلم سے لکھنا سکھایا۔ انسانوں نے پہلی بار آپ سے سلائی کرنا سیکھا۔ آپ نے پہلی بار سمے اور موسم کی جانکاری دی۔ آپ نے لوگوں کو انصاف، اخلاق اور نیک زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ آپ نے لوگوں کو بتایا محنت کرو، علم حاصل کرو، کیونکہ محنت کی کمائی سب سے پاک روزی ہے۔ جیسے جیسے سمے بیتتا گیا، انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی، لیکن گناہ اور جرم بھی پھیلنے لگے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، سچائی پر چلو اور ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ کچھ لوگوں نے آپ کی بات مانی، وہ فرما بردار کہلائے، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی جو نافرمانی کرتے رہے اور دنیا کی موہ مایا اور گناہ میں ڈوبے رہے۔ جب برائی حد سے بڑھ گئی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے نیکوں کو ظالموں کے خلاف کھڑا کیا۔ آپ نے ظلم اور برائی کے خلاف جہاد کیا۔ اتہاس کہتا ہے پہلی بار جہاد آپ کے دور میں ہوا اور اللہ نے سچ اور نیکی کرنے والوں کو جیت دلائی۔ آپ رات دن عبادت میں لگے رہتے۔ آپ کی عبادت اور نیکی دیکھ کر فرشتے بھی آپ سے محبت کرنے لگے، اور جب فرشتے آپ کے پاس آتے تو جنت کی خوشبو محسوس ہوتی۔ آپ فرشتوں کے ساتھ عبادت اور ذکر میں راتیں گزارتے۔ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، کاش موت مجھ سے دور رہے تاکہ میں زیادہ عبادت کر سکوں۔ حضرت جبرائیل آمین نے کہا، میں تمہیں آسمانوں کی سیر پر لے چلتا ہوں۔ اللہ کی اجازت سے آپ نے آسمانوں کی سیر کی، جنت کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ وہیں آپ کی ملاقات ملک الموت یعنی موت کے فرشتے سے ہوئی۔ موت کے فرشتے نے آپ سے کہا، مجھے اللہ کا حکم ملا ہے کہ آج ہی ادریس کی روح قبض کرو۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اس لیے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی گئی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے اسے بہت اونچے درجے والے مقام پر اٹھا لیا۔ اس طرح اللہ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بلندی لکھ دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں سکھاتی ہے، سچ بولو اور سچ کی راہ پر چلو، محنت اور حلال کی کمائی کھاؤ، ظلم کے آگے چپ مت رہو، نیک راستے پر ڈٹے رہو اور سب سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ دنیا میں اصلی عزت اسی کو ملتی ہے جو سچ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی کہانی انسانی اتہاس میں ہمیشہ روشن رہے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک پلس سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ میں لکھیے، یا رب ہمیں بھی نیک لوگوں کا راستہ نصیب فرما، آمین۔